بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم، مضمون اردو کی کتاب شاعر کا تعارف، مؤلف ضیاء الرحمن۔ شاعر کا تعارف جگر مراد آبادی۔ تاریخ پیدائش 1890، تاریخ وفات 1960، اصل نام علی سکندر، جائے پیدائش بنارس، والد کا نام علی نظر، شعری مجموعے آتش گل، داغ جگر، شعلہ طور۔ غزل نمبر 2 جس کے شاعر ہیں جگر مراد آبادی۔ جگر مراد آبادی نے اس غزل میں انسانی رویوں کو جو ہے وہ موضوع سخن بنایا ہے کہ انسان جو ہے، انسانوں میں جو منافقت ہے اس کو موضوع سخن بنایا ہے۔ تو شعر نمبر اس کا 1 ہے، پہلا شعر ہے: آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو پہلے شعر آپ کے سامنے بھی میں نے بیان کیا، اس کا آپ حوالہ شعر لکھیں گے، صنف سخن غزل، شاعر کا نام جگر مراد آبادی۔ اس کے بعد ہم اس کا مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم کیسے لکھیں گے؟ یعنی کہ آپ اس کو سمپلی جو ہے نثر میں بھی جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں، یا اس کا آپ مفہوم جو ہے وہ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک انسان دوسرے انسان سے خلوص دل سے نہیں ملتا، یعنی کہ جب بھی کوئی انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے تو وہ خلوص دل سے یا خلوص نیت سے نہیں ملتا۔ تو اب ہم تشریح کریں گے۔ تشریح کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا جگر مراد آبادی کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں جو ہے آغاز میں ان کے بارے میں بتانا ہوگا کہ جگر مراد آبادی ایک غزل گو شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنی غزل میں جو ہے انسانی رویوں کو جو ہے وہ موضوع سخن بنایا ہے۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر جو ہے جگر مراد آبادی یہ کہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں انسان دوسرے انسان سے جب ملتا ہے تو وہ دل سے نہیں ملتا، یعنی کہ انسانی رویوں میں جو ہے وہ منافقت آ چکی ہے۔ انسان جو ہے وہ کسی بھی انسان سے اگر ملتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے اپنے فائدے کے لیے ملتا ہے، اور اس کو اگر کسی قسم کا مفاد ہوگا تو وہ اسے تعلق رکھتا ہے۔ بغیر مفاد کے آج کل کوئی انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ یہ آج کل کی جو دنیا ہے وہ بڑی مفاد پرست ہو چکی ہے۔ تو شاعر انہی رویوں کو موضوع سخن بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر دوسرے آدمی سے ملتا ہے، کیونکہ آدمی انسان کی انسانیت بھی اسی میں ہے کہ اگر وہ کسی سے بھی ملتا ہے تو اس کے رویوں میں جو ہے کسی قسم کی منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ وہی آدمی اصل میں آدمی ہے، وہی انسان کہلانے کے لائق ہے۔ لیکن جب کوئی انسان دوسرے انسان سے دھوکے کے حوالے سے یا منافقت کے حوالے سے ملتا ہے تو وہ آدمی آدمی نہیں رہتا۔ اس لیے شاعر جگر مراد آبادی جو ہے انسانی رویوں کو موضوع سخن بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو جب بھی دوسرے انسان سے ملے تو ہمیشہ اس کو جو ہے خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ جو ہے قلبی لگاؤ کے ساتھ جو ہے اسے دوسروں کے ساتھ اس کو ملنا چاہیے۔ دل میں کسی قسم کی منافقت کو اسے بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ اس کی تشریح کریں گے اور آخر میں آپ اپنی طرف سے ایک شعر کا اضافہ کریں گے جس میں آپ لکھیں گے کہ وہ شعر آپ یہ نوٹ کر لیں، میں بولنے لگا ہوں: آدمی کو آدمی سے محبت ہو، ایسا دن بھی دکھا میرے خدا کبھی۔ شعر نمبر 2: بھول جاتا ہوں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ حوالہ شعر لکھیں گے: صنف سخن غزل، شاعر کا نام جگر مراد آبادی۔ مفہوم: میرا محبوب اس قدر سادگی سے ملتا ہے کہ اس کا کیا ہوا ہر ستم جو ہے وہ میں بھول جاتا ہوں۔ تو تشریح میں جب ہم لکھیں گے، یعنی کہ تشریح میں ہم سب سے پہلے شاعر کا تعارف لکھیں گے، یعنی کہ جگر مراد آبادی غزل گو شاعر ہیں، غم دورہ اور غم جانا پر مبنی جگر کے اشعار زندگی کی تلخیوں کے ترجمان بھی ہیں اور معاملات محبت کے عکاس بھی ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے رویے کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرتا ہوں، یعنی کہ میرا محبوب جتنا بھی چاہے مجھ پر ظلم کر لے، لیکن جب بھی وہ مجھ سے ملتا ہے تو وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے تو اس کا کیا ہوا جتنے بھی ظلم یا ستم جو ہے وہ میں بھول جاتا ہوں۔ تو شاعر یہاں پر جو ہے اپنی محبت کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور ہے، اپنی محبت میں جو ہے وہ مبتلا ہے، اور اسی محبت کے حوالے سے شاعر جو ہے اپنے محبوب کے جو رویے ہیں ان کو موضوع سخن بناتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب جو کہ مجھ پر ہمیشہ سے ستم کرتا چلا
آیا ہے, ہمیشہ سے مجھ سے جو ہے ناتوائی برتتا چلتا آیا ہے, تو مجھے ہمیشہ سے اپنے محبوب سے جو ہے گلے شکوے رہے ہیں, لیکن جب کبھی بھی میرا محبوب میرے سامنے آتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اسے گلا کروں گا, اسے شکوہ کروں گا, تو لیکن جب بھی میرا محبوب میرے سامنے آتا ہے تو اسے گلے شکوے کرنے کے بجائے میں اس کے کیے ہوئے ہر ظلم و ستم کو جو ہے وہ میں بھول جاتا ہوں. یعنی کہ شاعر جو ہے اپنے محبوب کے سامنے جو ہے بالکل جو ہے وہ بے زبان ہو جاتا ہے, اس کے سامنے اس کو کسی قسم کے شکوے شکایتیں یاد نہیں رہتی, کیونکہ وہ اپنے محبوب کے رویے کو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کا رویہ اس قدر خوبصورت ہوتا ہے, اس قدر وہ سادگی سے ملتا ہے کہ اس کا کیا ہوا ہر ظلم و ستم جو ہے وہ میں بھول جاتا ہوں. تو آخر میں آپ اس کا شعر کا اضافہ کریں گے, یعنی کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, لڑتے ہیں ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. شعر نمبر 3 ہے, آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے. حوالہ شعر صنف سخن غزل, شاعر کا نام جگر مراد آبادی. مفہوم, آج میرے محبوب کی ہنسی میں پھولوں کا جو رنگ ہے وہ عیاں ہے. مطلب یہ کہ شاعر عام طور پر جتنے بھی جو محب ہوتے ہیں یا جتنے بھی عاشق ہوتے ہیں, جب بھی اپنے محبوب کی وہ تعریف یا مدح بیان کرتے ہیں تو ہمیشہ سے وہ تشبیہات و استعارات کو جو ہے وہ استعمال کیا کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی شاعر نے جو ہے اپنے محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے تشبیہات کا استعمال کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں تو اس کی جو ہنسی جو ہے اس کی ہنسی میں مجھے پھولوں کا رنگ نظر آتا ہے. تو شاعر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ میرے محبوب کی جو ہنسی ہے وہ پھولوں کے رنگ سے جو ہے وہ مزین ہے, یعنی کہ میرا محبوب جب بھی کھلکھلا کر ہنستا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پھول کھل رہے ہوں. تو اس شعر کے اندر شاعر نے جو ہے تشبیہ کو جو ہے بڑی عمدگی سے جو ہے اس کو استعمال کیا ہے کہ وہ عام طور پر جتنے بھی جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کو ہمیشہ دنیا کی جو رعنائیاں ہیں, جو خوبصورتی ہیں, اسی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ موازنہ کیا کرتے ہیں. تو یہاں پر جو شاعر ہے اس نے بھی اپنے محبوب کی مسکراہٹ کا جو موازنہ ہے اس کے پھولوں کی رنگ کے ساتھ کیا, کیونکہ پھولوں کا رنگ جو ہے دلوں کو لبھاتا ہے, دلوں کو انتہائی جو ہے محظوظ کرتا ہے, خوبصورت لگتا ہے. تو اس لیے شاعر کو چونکہ اپنے محبوب کی ہنسی جو ہے, مسکراہٹ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے, اس لیے شاعر جو ہے اپنے محبوب کی مسکراہٹ کو پھولوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے. تو کہتا ہے کہ میرے محبوب کی جو مسکراہٹ ہے وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے. تو آخر میں آپ اس کا شعر آپ لکھ لیجئے, انگلی دبا کے دانت میں وہ مسکرا دیے, انگلی دبا کے دانت میں وہ مسکرا دیے, بس اتنی سی بات نے طوفان اٹھا دیے. ٹھیک ہے, تو آپ اس طریقے سے آپ کا یہ شعر کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. شعر نمبر 4 ہے, سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے. سب سے پہلے حوالہ شعر لکھیں گے, صنف سخن غزل ہے, شاعر کا نام جگر مراد آبادی ہے. مفہوم, یعنی کہ اس کے اندر جو ہے شاعر نے جو اپنے محبوب کی جو خوش قامتی ہے, محبوب کا جو قد ہے اس کو موضوع سخن بنایا. یعنی کہ میرے محبوب کے قد میں قیامت خیز خوبصورتی, یعنی کہ میرے محبوب کا جو قد ہے وہ سرو قد ہے, وہ انتہائی خوبصورت قد ہے کہ اس میں قیامت کی خوبصورتی نظر آتی ہے. تو اسی طرح جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو تشریح میں بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. تو اس تشریح طلب شعر میں شاعر محبوب کے خوبصورت اور متناسب قد کی توصیف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے, قیامت کے ہنگامے کے سارے سلسلے تیری حسین قامت سے جا ملتے ہیں. یعنی کہ تیرا قد و قامت جو ہے اس میں قیامت کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے, محبوب کے حسن و جمال کی شاعر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا جو حسن و جمال ہے اس قدر دل فریب اور اس قدر دلکش ہے کہ اگر میں اس کے قد کی بات کرتا ہوں تو اس کے قد میں بھی قیامت کی اور بلا کی جو ہے وہ خوبصورتی ہے. یعنی کہ ایسا قد جو کہ بہت زیادہ طوالت نہ رکھتا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ پستہ قد ہو, بلکہ میرے محبوب کا جو قد ہے وہ انتہائی خوبصورت قد ہے اور اس میں قیامت کی یعنی کہ بلا کی خوبصورتی ہے. تو آخر میں ہم اس میں ایک شعر کا اضافہ کریں گے, تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم, تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم, قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. پیارے بچوں, گھر کا کام آپ نوٹ کر لیں. شاعر کا تعارف, جگر مراد آبادی کا جو تعارف ہے وہ آپ لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے. اشعار کی تشریح ہے اس کو بھی آپ نے لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے.